نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ عبادت کے طریقے اپنے کلام مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ تو آج کا مسلمان قرآن مجید تو پڑھتا ہے، لیکن اس کے اعراب کی غلطی اور اس کے حروف کی غلطی ہوتی ہے۔ تو ہم انہی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے اور انہی غلطیوں سے بچنے کے لیے ہم تجوید سیکھتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے تختی نمبر 2 مرکبات پڑھے تھے، جس میں ہم نے اس کے چند حروف پڑھے تھے، الف سے لے کر تا کاف سا تک۔ آپ میری پچھلی ویڈیو میں دیکھ لیں گے جو اس سے پہلے میں نے بنائی ہے، اس میں الف لام الف سے لے کر با کاف تا اور تا کاف سا تک ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج ہم وہاں سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو پہلا حرف ہم شروع کریں گے با، ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، با۔ پھر اس کے بعد آتا ہے تا، پھر اس سے اگلا حرف ہے سا۔ ان تینوں کو ایک الف کی مقدار کے برابر ہی لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے نون، اس کو 4 الف کی مقدار کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے نون۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے یا، یا۔ پھر اس کے بعد اگلا حرف آتا ہے، یہاں پر اب 2 حرف آئیں گے۔ پہلا حرف ہے با، اور اس کے ساتھ جو دوسرا حرف ہے وہ جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ہے الف۔ پھر اس کے ساتھ اگلا حرف آتا ہے اسی کی طرح نون، اور اس کے ساتھ ملا ہوا حرف الف۔ پھر اسی طرح اگلا حرف ہے تا، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ملا ہوا حرف بھی دوبارہ سے الف۔ پھر اس کے بعد اگلا حرف ہے یا، اس کے ساتھ ملا ہوا حرف وہ بھی الف۔ پھر اس کے ساتھ اسی طرح آخری حرف جو اس کے ساتھ کا ہے وہ ہے سا۔ نرمی کے ساتھ ادا کریں گے اس کو، اور اس کے ساتھ بھی ملا ہوا حرف الف۔ دیکھیں، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، سا الف۔ دیکھیں ان کی ادائیگی کے وقت ہم نے سانس کو نہیں توڑنا۔ پھر اس کے بعد اگلا حرف آ جاتا ہے با، اور اس کے ساتھ اگلا حرف ہم نیا ملا کے لکھیں گے آج، وہ ہے سین۔ با کے ساتھ سین کو ملا کر پڑھیں گے تو سین کو لمبا کر کے پڑھنا ہے اور با کو ایک الف کی مقدار کے برابر، جیسے با سین۔ پھر اس کے بعد اگلا حرف ہے اسی طرح بالکل یا، اور اس کے ساتھ ملا ہوا حرف بھی دوبارہ سے سین۔
پھر اس کے ساتھ ملا ہوا حرف ہے نون، اور نون کے ساتھ اگلا حرف جو ملا ہوا ہے وہ ایک نیا حرف آتا ہے سین سے علاوہ، صاد۔ اب اس میں نون کو بھی 4 الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے اور صاد کو بھی 4 الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے، جیسے نون صاد، اور ان دونوں کے درمیان سانس نہیں توڑنا۔ پھر اس کے بعد اگلا حرف اسی طرح بالکل آ جاتا ہے تا، اور اس کے ساتھ ملا ہوا حرف دوبارہ سے غاد، 4 الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلا حرف ہم سیکھیں گے سا، اور اس کے بعد جو ملا ہوا حرف ہے اس سے وہ ہے تو، سا تو۔ پھر اسی کے ساتھ اگلا حرف ہم لکھیں گے سا، اور جب اس کو آج ہم ملائیں گے جیم، 4 الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، سا جیم۔ پھر اسی طرح بالکل اگلا حرف بھی اسی طرح تا، اور اس کو ہم ملائیں گے آگے ہا، تا ہا۔ پھر اس کے بعد اگلا حرف ہے نون، 4 الف کی مقدار کے برابر لمبا کر کے۔ پھر اس کے ساتھ ملا ہوا حرف ہے خا، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ایک دفعہ اس کی ہم دوبارہ سے روانگی کر لیتے ہیں، با، تا، سا، نون، یا، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، سا الف، با سین، یا سین، نون صاد، تا غاد، سا طا، سا جیم، تا حا، نون خا۔ تو دیکھیں ان کی سب کی ادائیگی کے وقت ہم نے بالکل بھی آواز میں وقفہ نہیں کیا۔ 2 حروف کی ادائیگی جب ہم نے اکٹھی کی تو ہم نے آواز میں سانس نہیں توڑا بالکل بھی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اسی طرح محنت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حروف کی ادائیگی کو صحیح فرمائے۔ اگر ہم ان کے حروف کی ادائیگی کو صحیح کرنا سیکھ جائیں تو انشاءاللہ ہماری قرآن مجید میں لحن جلی اور لحن خفی کی غلطیاں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سننے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔